السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ گناہ یہ انتہائی خطرناک، انتہائی مہلک اور ایک بندے مسلم کے لیے تباہ کن ہے۔ آج کے پروگرام میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ وہ مسلمان جس نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا ہو اور گناہوں کی پاداش میں بہت ساری مشکلات و مصائب کا شکار ہو چکا ہو، گناہوں کی نحوست نے اسے گھیر لیا ہو اور آخرت میں عذاب جہنم سے ڈر رہا ہو، وہ مسلمان کس طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں کی نحوست سے اور گناہوں کے وبال سے پاک و صاف کر سکتا ہے، کس طریقے سے گناہ کی تباہ کاریوں اور گناہ کی ہلاکت خیزیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جس نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو اور اپنی زندگی کے کچھ حصے کو گناہوں میں گزارا ہو، اس بندے مسلم کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ توبہ کرے تاکہ وہ گناہوں کی نحوست سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ نے قرآن کریم میں مومنوں کو خطاب کیا اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے مومنو، تم تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کے کام کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام تر گناہوں کو بخش دینے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ لہذا ایک مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اگر اس نے گناہ کے کام کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کس قدر رحیم و کریم ہے، اس کا اندازہ صرف ایک واقعے سے آپ لگائیں جو صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا
جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. پھر وہ اپنے عمل پہ شرمندہ ہوا. اس نے توبہ کا ارادہ کیا. اس نے پوچھا کسی عالم کے بارے میں. لوگوں نے اسے ایک راہب کا پتہ بتایا. اس کے پاس گیا اور جا کے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے. اس نے کہا کہ تمہارے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں. تم نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے, تمہارے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں. اس نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا, اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 مکمل کر دیا. پھر بھی وہ تلاش میں تھا کہ کوئی عالم اسے بتائے کہ توبہ کا راستہ ہے اس کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دے گا. لوگوں نے اسے ایک عالم کا پتہ بتایا. اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے, کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں, تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ, اس کے درمیان اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بنے گا؟ اس نے کہا کہ تم جہاں پہ رہتے ہو وہاں پہ مت جاؤ, وہاں خراب لوگ ہیں, تم برے لوگوں کے ساتھ برے ہو جاؤ گے. فلاں جگہ پہ جاؤ, وہاں پہ اچھے نیک لوگ ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تم بھی جا کر کے ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. وہ شخص چلا وہاں کے لیے. راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. توبہ والی زمین سے زیادہ قریب تھا, اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو اللہ تبارک و تعالی انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے. بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, خالص توبہ کرے, اللہ تبارک و تعالی بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. لیکن ایک مسلمان اپنے ذہن میں رکھے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں. اگر وہ شرطیں پائی جاتی ہیں تبھی بندے مسلم کی توبہ قبول ہوتی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ بندے مسلم جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے فوری طور پر اس گناہ سے رک جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرے. تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے ان گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو. اور اگر اس گناہ کا تعلق بندوں سے ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ جس شخص پہ ظلم کیا, زیادتی کیا, جس کے مال کو غصب کیا, اس شخص سے جا کے معافی تلافی کر لے دنیا ہی میں, اور اس کے حقوق کو جو اس نے غصب کیا ہے اسے واپس لوٹا دے. اگر بندہ ان شرطوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور وہ شخص گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور گناہوں کی نحوست سے نجات پا جاتا ہے. دوسرا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد وہ گنہگار شخص کثرت سے استغفار کرے. استغفار یہ گناہوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے. جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے, اسی طریقے سے جب بندے مسلم کثرت سے استغفار کرتا ہے تو وہ گناہوں کی نحوست سے نجات پا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں پہ پردہ بھی ڈال دیتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں مومنوں کو استغفار کا حکم دیا اور فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرو, یعنی اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو. بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہوں کا بخشنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. اور اللہ نے ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا اور فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. آپ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کیجئے, بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے.
اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا کہ جو آدمی گناہ کا کام کر بیٹھے یا یہ کہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے گناہ کے ذریعے سے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرے، اپنے ان گناہوں کی معافی کا سوال کرے، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کو بخشنے والا اور رحم و کرم کرنے والا پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انتہائی رحیم و کریم ہے، اللہ غفور ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ کہ اے میرے بندو، تم شب و روز گناہ کے کام کرتے ہو اور میں تمام تر گناہوں کا بخشنے والا ہوں، لہذا تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی کہ اے انسان، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا اور میں کوئی بھی پرواہ نہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کا بخشنے والا ہے، لہذا ایک بندے مسلم جس نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرے اور کثرت سے استغفار کو لازم پکڑے۔ تیسرا نسخہ یہ ہے کہ جس مسلمان نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا ہے، اب وہ توبہ و استغفار کے بعد زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا اہتمام کرے، اس لیے کہ نیکیوں کے ذریعے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اقم الصلاة طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، دن کے دونوں سروں میں نماز قائم رکھیں اور رات کے کچھ حصے میں بھی، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو وہ شخص زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے تاکہ اس کی نیکیوں کے ذریعے سے گناہ ختم ہو جائے اور نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب آ جائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، کہ اے ابو ذر، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو نیکیوں کے ذریعے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر،
کی 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بندے مسلم نے ایک نماز پڑھی، جب دوسری نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے ذریعے سے بیچ میں جو گناہ ہوئے معاف ہو جاتے ہیں۔ بندے مسلم نے ایک جمعہ پڑھا، پھر دوسرا جمعہ پڑھا، اس بیچ میں جو گناہ ہوئے اس جمعہ کے ذریعے سے، اس نیکی کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان نے رمضان کے روزے رکھے، عبادات کی، دوسرے رمضان میں پھر روزے رکھتا ہے، بیچ میں پورے سال کے گناہ ان روزوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو بندے مسلم جس نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو وہ مایوسی کا شکار نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انتہائی وسیع ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کثرت سے استغفار کو لازم پکڑے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے اور وہ گناہوں کی نحوست سے اور گناہوں کے وبال سے اور اس کی تباہ کاریوں سے نجات پا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔